بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے مقدس نام سے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ شب معراج کی رات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کون رو رہا ہے؟ جب جبرائیل نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھیں کہ ایک حور رو رہی ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے کہ حور تم اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے؟ حور نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں اور پھر میں اپنا حال دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ بس جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور حور کی یہ بات رسول خدا کو بتائی، تو بس رسول خدا نے اجازت دے دی۔ بس پھر وہ حور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ نے مجھے جنت کی حوروں میں سے حسن کی ملکہ بنایا، اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ رسول خدا نے فرمایا، اے حور کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے اللہ تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے، اب میری ایک خواہش ہے اسے بھی پورا کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ بس اللہ نے میری دعا قبول کی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ اے حور جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی۔ بس پھر وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جب دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو یوں ہی نگاہیں اٹھی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کا سارا تصور جل گیا۔ اسی دل سے آج تک بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حور کیوں؟ تو حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا اور میں کسی طرح دائمی زندگی کے ہمراہ گزاروں گی جس کا تصور ہی میرے دل کو وحشت ناک کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے اپنے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چورے دانت ہیں، بڑا چہرہ ہے، تنگ و طریق پیشانی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس جیسے ہی انہیں اپنے رفیق کی جنت کے بارے میں رسول خدا کو بتانا شروع کیا تو حلیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا، تو بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق رسول کا سراپا، ایک وفادار ایک گوہرے نے آپ کو پا کر کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو، رو رہی ہو، تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے، میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ روز قیامت اس کے جسم کی سیاہی قرآن جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے کہ تو 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میری معذرت قبول فرمائیں، میرا غم و عالم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں،
مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ذات میرے حصے میں آیا۔ بس رسول خدا نے اس دور کی معذرت کو قبول کیا اور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جمال حوروں کا بڑھایا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز مہربانی کر کے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔